واپس آ کر بھلے اس کے ہاتھ میں فائل تھی مگر ذہن اس کا ابھی تک نادر پر ٹکا ہوا تھا۔ ایسا کردار اس نے پہلے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا تھا۔ دیکھنا پڑے گا اس کو کیا چیز ہے، اور مجھے بچل پور جانے کے لیے بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور جب تک میں وہ راستہ ڈھونڈ نہیں لیتی اس نادر کے بچے کا اتا پتہ معلوم کرتی ہوں کہ یہ چور اچکا گلی کا غنڈہ ہے یا پھر واقعی میں بادشاہ۔ پھر وہ اپنے دفتر سے نکلی، گاڑی سٹارٹ کی اور کھارا در جانے والے راستے پر ڈال دی۔ چند بیٹا، بچل پور کا میلہ 1-2 روز میں لگنے والا ہے۔ یہ میلہ ہم غریبوں کے لیے جہاں خوشیاں لے آوے ہے وہاں ہمارے لیے سال بھر کی روزی روٹی بھی دے جاوے ہے۔ اس سال تیرا چچا بیمار ہو گیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اگر تو ہمارے جانوروں کے ساتھ اس کے جانور بھی لے جائے میلے میں بیچنے کے لیے تو اس غریب کا بھی بھلا ہو جاوے۔ کیا کہتا رے تو؟ ہاں ہاں بابا سائی، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ حکم آپ کا ہو اور میں مانوں نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مگر بابا، میلے کے لیے جانور جانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو میں سوچے ہوں کہ اپنے جانور کل لے جاؤں گا، مگر اب سوچتا ہوں کہ اپنے جانور آج رات کو لے جاؤں اور صبح بچل پور پہنچ جاؤں گا، پھر واپس آ کر چچا کے جانور لے جاؤں۔ کیا کہتے ہو بابا؟ ہاں پتر، تو صحیح سوچے ہے۔ آج ڈھلتی رات کو نکل جا، آرام سے جانا، کل گرمی ہونے سے پہلے اللہ نے چاہا تو بچل پور پہنچ جانا۔ ہاں پتر، جانوروں کو کسی صاف اور کھلی جگہ پر رکھنا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ اور جا سکے۔ بابا فکر نہ کر، ڈھیر سارے پیسے تیرے ہاتھ میں آ کر رکھوں گا اور سارے جانور بیچ آؤں گا۔ چند نے باپ کو جواب دیا، اور بیٹا ایک بات کان کھول کے سن لے، میں نہ سنوں کہ چند نے وہاں کسی سے لڑائی کی ہے۔ بچل پور کا سائیں آہستہ آہستہ بے ایمان ہوتا جا رہا ہے، کچھ ہو بھی جائے تو صبر سے کام لینا۔ ٹھیک ہے بابا، اب میں چلتا ہوں، جانوروں کو چارہ ڈال دوں، پھر آخری رات نکل جاؤں گا۔ ہاں ہاں، جاتے جاتے ماں سے ملتے جانا، پھر مجھ سے جھگڑا کرے گی کہ میں نے تمہیں زبردستی بھیج دیا۔ جی بابا سائیں، ماں کے پاؤں چوم کر جاؤں گا، چند جانوروں کی طرف جاتے جاتے جواب دیتا گیا۔ سائیں کیا ہو گیا ہے؟ آج اندھیرا کر کے بیٹھے ہو، نوکر چاکر بھی نہیں ہے، کہاں گئے سب لوگ؟ قادر، وہ چھوری مجھے چاہیے، اس کا مکھڑا چاند سے بھی خوبصورت ہے، اب تو کہیں دل ہی نہیں لگتا اس کو دیکھنے کے بعد۔ دیکھ چاند بھی پھیکا پڑ گیا ہے، کچھ کرنا، لے آؤ اسے حویلی میں، حویلی کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ بچل سائیں قادر سے بولا، سائیں میلہ لگنے والا ہے، سب وڈیرے لوگ آئیں گے، کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عزت ریت میں بکھر جائے گی۔ میں پتہ کر آیا ہوں، اس چھوری کا نام سسی ہے، پیرل اور ساول کی بہن ہے، ہر روز سکھیوں کے ساتھ دن چڑھے پانی بھرنے جاتی ہیں۔ کل ہی ان سب کو سائیں کی طرف سے کچھ کپڑے اور چوڑیاں دے آؤں گا، میلہ آ رہا ہے نا، چھوریاں خوش ہو جائیں گی۔ غریب ہاری لوگ ہیں، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، چوڑیاں اور کپڑے دیکھ کر پاگل ہو جائیں گی۔ جیسے میلہ ختم ہوگا چھوریوں کو آپ کے قدموں میں لا دوں گا۔ ایک اور خوشخبری بھی ہے، وہ ساری کی ساری چھوریاں بہت خوبصورت ہیں، جوان ہیں، ایک کے بعد ایک کو لاؤں گا سائیں آپ کے پاس، بس صبر کریں۔ پرانی شراب اور پیاس جتنی زیادہ ہوگی بجھانے کا مزہ بھی اتنا ہوگا۔ اور سائیں، بہت جلد رانی بیٹی کا رشتہ مانگنے سائیں دلاور بھی آنے والا ہے۔ کیا سوچا آپ نے؟ دلاور خواب دیکھ رہا ہے میری زمینوں پر قبضے کرنے کے، اس کی پگڑی بہت چھوٹی ہے، وہ ہمارے مقابلے میں آنا چاہتا ہے۔ سائیں، آخر تو رانی بیٹی کی شادی کرو گے اور زمینوں کی تقسیم ہوگی نا، پھر کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں ایک بات ہے قادر، کسی دن بتاؤں گا تمہیں، پھر تو اپنا مشورہ دینا۔ اللہ معاف کرے سائیں، میں آپ کو مشورہ کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ ہمارے سر کے سائیں ہو، ہم آپ کے جوتوں کی خاک۔ قادر نے نیازمندی سے جواب دیا۔ جا پھر بوتل لے آ، جب تک سسی نہیں آتی خود کو پی پی کر بہلاتے ہیں، مجھے اس کے بنا ہوش میں نہیں رہنا۔ سائیں بچل بولا، اور قادر اٹھ کر حویلی کے اندر کی طرف چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دیسی شراب کی بوتل چمک رہی تھی۔ میلہ لگنے کے دن بہت قریب آ چکے تھے، جس کی وجہ سے بچل پور کی سڑکوں پر انسانوں اور جانوروں کی چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ سسی معمول کی طرح روٹی لے کر کھیتوں میں دے کر کنویں پر چندہ اور سندوری کے ساتھ گھڑے بھرنے میں مصروف تھی کہ ان کے کانوں میں گھنٹیوں کی آوازیں پڑی جو تھر اور چولستان میں گائیوں کی گردنوں میں بندھی ہوتی ہیں۔ ان آوازوں سے پورا تھر ہی جھومتا رہا۔ یہاں سے کون آ رہا ہے؟ سب تو اس بڑی سڑک سے آتے ہیں، سندوری نے حیرانی سے پوچھا۔ سندوری، ذرا ٹیلے پر چڑھ کر تو دیکھ کون ہے۔ تو سندوری کنویں کے پاس ایک ریت کے ٹیلے پر چڑھ کر آواز والی سائٹ پر دیکھنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر چند پر پڑی، وہ خوشی سے چلائی، سسی، یہ تو وہی پاگل آ رہا ہے اپنے جانور لے کر۔ کیا؟ سسی حیرانی سے بولی اور جلدی سے گھونگھٹ بنا لیا۔
اس کی یہ حرکت دیکھ کر سب ہنسنے لگ گئے۔ گھنٹیوں کی آواز قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی اور سسی کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ اتنے میں چند اپنے گھوڑے پر بیٹھا نمودار ہوا۔ آج اس نے اپنا چہرہ کپڑے سے نہیں چھپا رکھا تھا۔ جانور اس کے پیچھے بڑے آرام سے چل رہے تھے۔ کنویں کے پاس آ کر اس نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر آیا۔ جانوروں کے پیچھے ایک جوان لڑکا بھی تھا جو اس کا مددگار لگ رہا تھا۔ سسی مہمان کو پانی پلا، بہت پیاسا لگ رہا ہے، چندا جلدی سے بولی۔ چپ کر بدماش شوری۔ سسی نے اسے گھورا۔ نہیں، مجھے پانی نہیں پینا ہے، آپ کے ہاتھوں سے پانی پینا مجھے مہنگا پڑ جائے گا، بس مجھے ڈول دے دو، میں حوض بھر کر جانوروں کو پانی پلا دوں۔ پچھلی بار بھی آپ کی سکھی نے مجھ سے مذاق کیا تھا اور میں کتنی دیر حکیم کا گھر ڈھونڈتا رہا۔ اب پانی پیا تو کہیں میں جانوروں سمیت گم ہی نہ ہو جاؤں، اور یہ جانور میرے پاس کسی کی امانت ہے۔ ارے واہ، کیا مسکا لگاتے ہو! آس پاس کے سب کوٹھوں کے لوگ آنکھیں بند کر کے حکیم کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہی تو حکیم ہے، تم کیا آسمان سے اترے ہو جو کچھ معلوم نہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ویسے زیادہ دور تو نہیں بتایا تھا، پاس ہی بھیجا تھا۔ سسی چند کی بات سن کر بلاخر بول پڑی۔ ہاں، پاس ہی تو بھیجا تھا، تھوڑا آگے سرحد تھی، اگر وہ پاس کر جاتا تو کیا ہوا؟ پڑوسیوں سے حال احوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ سسی نے فٹ سے جواب دیا۔ بس جھگڑو مت، سندوری ان دونوں کے بیچ آ کر بولی۔ اتنے میں وہاں پر سائیں بچل کی گاڑی میں قادر آن پہنچا اور چند کو وہاں دیکھ کر کڑک انداز میں بولا۔ کون ہے تو؟ کیا کر رہا ہے چھوریوں کے بیچ؟ سائیں، جانوروں کو پانی پلانا ہے، بہت دور سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ جبل پور سے سائیں۔ اچھا، جلدی سے پانی پلاؤ اور نکلو یہاں سے۔ پھر وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ چھوریوں ادھر آؤ، دیکھو سائیں نے تمہارے لیے کیا بھیجا ہے، رنگ برنگی چوڑیاں اور کپڑے ہیں، آؤ لے لو۔ نہیں سائیں، ہمیں ضرورت نہیں، سسی نے جواب دیا۔ یہ چھوری پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کل سائیں کو جو پانی پلایا تھا اس نے خوش ہو کر بھیجے ہیں یہ تحفے، اگر نہیں لیے نا تو سائیں ناراض ہو جائے گا۔ چند خالی ڈول کھینچ کھینچ کر کنویں میں ڈال رہا تھا اور پانی سے بھر بھر کر جانوروں کے آگے ڈال رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ سائیں بڑے دل والا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر اس کو خوش کر دیا نا تو سر سے پاؤں تک سونے کے گہنوں سے لاد دے گا۔ قادر نے آنکھ دباتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا تو سسی کا پارا چڑھ گیا۔ تیرے کو سمجھ نہیں آتی، سائیں کے چمچے جب دیکھو کتے کی طرح دم ہلاتا رہتا ہے سائیں کے آگے پیچھے۔ جا یہ تحفے اپنی بیٹی کو دے دے، وہ بھی تو جوان ہے، دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ بھائی کو آواز دے کر ابھی تیری گردن اڑوا دوں گی۔ اے چھوری، میڈکی کی طرح زیادہ مت پھدک، رانی یاد ہے نا کیا حشر ہوا تھا اس کے ساتھ؟ سائیں بچل یہاں کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کا دیا کھاتے ہو، اگر اس نے اپنا ہاتھ تم لوگوں کے سر سے اٹھا لیا نا تو اس صحرا میں ایڑیاں رگڑ کر مرو گے۔ سائیں کیوں چھوریوں کو تنگ کرتے ہو؟ جانے دو نا، خوشی کے دن ہے، مت پریشان کرو ان کو۔ چند نے قادر کے پاس آ کر کہا، اوے چھورے، تو ابھی تک یہاں ہے، چل جلدی سے نکل ورنہ گولی مار دوں گا۔ قادر غصے سے بولا۔ جاتا ہوں سائیں، جاتا ہوں، چند آہستہ سے بولا اور مددگار کو اشارہ کیا جس نے پانی پی چکے جانوروں کو سڑک کی طرف ہانکنا شروع کر دیا۔ قادر پاؤں پٹکتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف واپس چلا گیا۔ سسی، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، اس مردود سے سامان لے لیتی اور یہیں کہیں ریت میں دبا دیتی، کیا فرق پڑتا؟ نیلما پریشان ہو کر بولی۔ فرق پڑتا، وہ ہمارے بارے میں غلط اندازہ لگا کر چلا جاتا۔ اب اس کو پتا چل گیا ہے ہم غریب ضرور ہیں مگر بھوکی نہیں، کہ کانچ کی چند چوڑیوں کے بدلے اپنی عزتوں کا سودا طے کر لے۔ سسی، میں تو آج سے اماں کو بول دوں گی کہ پانی لینے میں نہیں جاؤں گی، وہ خود آیا کرے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چندا نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں سسی، چندا صحیح کہتی ہے۔ نیلما نے ہاں میں ہاں ملائی۔ میں تو آؤں گی پانی بھرنے، بھلے کل سے تم سب نہ آؤ، سسی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ قادر کے کہنے پر چند جانور لے کر کچھ فاصلے تک چلا گیا تھا مگر قادر کے جاتے ہی وہ واپس پلٹ آیا اور بولا، مجھے خوشی ہوئی تم اس گدے سے نہیں ڈری ہو۔ ہاں مگر مہمان صاحب، آپ کیسے رفو چکر ہو گئے تھے؟ کچھ تو اپنی مردانگی کا ثبوت دیا ہوتا، سسی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ خدا نہ کرے مجھے اپنی مردانگی دکھانے کا موقع بچل پور میں ملے، ورنہ یہاں کو حرام برپا ہو جانا ہے۔ میں جو کام یہاں کرنے آیا ہوں بہتر ہوگا وہی کر کے واپس چلا جاؤں۔ جہاں مردوں کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہوں، ان کی گردنیں جھک چکی ہوں، وہاں تم جیسی بہادر چھوری دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی بچل پور میں بہادر لوگ باقی ہیں۔ پھر ملیں گے اگر ملنا مقدر میں ہوا تو۔ اللہ حافظ۔ چند گھوڑے کو ایڑ لگا کر جانوروں کی طرف چل دیا۔ کیسا پاگل انسان ہے،
اسے پتا نہیں کہ بچل سائیں کون ہے، ورنہ ابھی تک یہاں سے بھاگ چکا ہوتا۔ سندوری چند کے جانے کے بعد بولی، جبکہ سسی خاموشی کے ساتھ اپنا گھڑا اٹھا کر گھر کو چل پڑی۔ جھونپڑیوں کے پاس آ کر سب اپنے اپنے گھروں کو چل پڑی۔ سسی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر ہاجرہ نے سسی سے حال احوال پوچھا تو سسی نے بچل سائیں کو پانی پلانے سے لے کر آج قادر کے ساتھ پیش آیا واقعہ دہرا دیا۔ ہاجرہ بیٹی کی باتیں سن کر سر پیٹنا شروع ہو گئی، مگر بجائے بچل سائیں کو مورد الزام ٹھہرانے کے وہ سسی پر غصہ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ چھوری، کتنی بار کہا ہے میں نے کہ بند سنور کر مت نکلا کر، لمبا گھونگھٹ اوڑھ کے رکھا کر، یہاں انسانوں کی شکل میں بھوت پھرتے ہیں۔ اب اگر تیرے بھائیوں اور باپ کو بتا دیا تو وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے، کہیں تمہیں ہی نہ مار ڈالیں۔ اے میرے اللہ تو خیر فرما، میرے دل میں تو سوچ سوچ کے ابھی سے ہول اٹھے جا رہے ہیں۔ بس کل سے تو گھر سے نہیں نکلے گی، میں تیرے ابا اور بھائیوں کو کھانا بھی دے آؤں گی اور پانی بھی بھر کر لاؤں گی۔ ہاجرہ نے اپنے ذہن کے مطابق مسئلے کا حل نکالتے ہوئے کہا، مگر ماں کل سے میلہ لگنے والا ہے، وہاں تو جانے دے، پھر جو تیری مرضی میں آئے وہی کرنا۔ سسی منت کرتے ہوئے بولی، نہیں بالکل نہیں۔ ہاجرہ نے جواب دیا، ماں میں لمبا گھونگھٹ اوڑھ کے جاؤں گی اور پھٹا پرانا گھاگرا پہنوں گی، کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ مان جا نا ماں، دیکھ کتنا لمبا چکر کاٹ کے میلے کے دن آتے ہیں۔ مکئی باجرہ لگا کے کاٹو، پھر گندم اور اس کے بعد کپاس لگاؤ، اس کے ایک ایک پودے کی 3 بار چنائی کرو۔ جب وہ ختم ہو جائے تب میلہ آتا ہے، اور تو مجھے روک رہی ہے، میں نہیں رکنے والی، بھلے سائیں بچل مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالے۔ اے سسی، پاگل ہو گئی ہے چھوری، کاش تجھے کوئی جن چمٹ جاتا، مگر سائیں بچل کی تجھ پر آنکھ نہ پڑتی۔ رانی کا حشر نہیں دیکھتی جو تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، آج کیسے پاگلوں کی طرح گھومتی پھرتی ہے۔ میں یہ حال تیرا نہ دیکھ سکوں، تو میری بات مان جا، مت ضد کر میلے پر جانے کی۔ ہاجرہ کا لہجہ اب دھیما پڑتا جا رہا تھا۔ نہ میں تو جاؤں گی، سسی فیصلہ کن انداز میں بولی اور اٹھ کر جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ اسلم باہر دروازے پر دیکھ کون بیل بجا رہا ہے، سانس بھی نہیں لے رہا، بجائے جا رہا ہے، کوئی ایڑا لگتا ہے مجھے۔ مگر اسلم اسے کیا جواب دیتا، اس کے کانوں میں اسلم کی حیران پڑتی آواز سنائی دی، ارے میڈم صاحب آپ، قسم سے بہت یاد کیا، اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ نسوانی آواز آئی، ارے بھول گیا خوشی میں، آئیے نا، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آئیے آئیے۔ پھر اسلم اس خاتون کو لیے اس کے پاس آ گیا۔ پہلی نظر پڑتے ہی وہ پہچان گیا اسے، یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے کچھ مہینے پہلے اسلم کچھ آوارہ لڑکوں سے الجھ پڑا تھا۔ تب وہ عام سی لڑکی نظر آ رہی تھی، مگر اب وہ ان کے بیچ اکیلی پر اعتماد کھڑی تھی۔ دور دور تک اس کے چہرے پر کسی قسم کے خوف اور ڈر کا احساس تک نہ تھا۔ بھائی میڈم آئی ہیں۔ کیوں؟ نادر مختصراً بولا، یہ تو میڈم ہی بتائیں گی، ضرور کسی کی جان لینی ہوگی یا پھر آوارہ لڑکوں کا گروپ تنگ کر رہا ہوگا۔ مسٹر نادر، ہوا میں اڑنا چھوڑو اور زمین پر پاؤں رکھو۔ تمہارے سامنے مارشل آرٹ کی ماہر اور شہر کی معروف صحافی ماروی رام لال کھڑی ہے۔ نام سن کر وہ جھٹکے سے مڑا اور بولا، تمہاری بہادری کی داد دوں گا کہ تم سینہ چوڑا کر کے اپنا تعارف کروا رہی ہو، اور نادر ہواؤں میں اڑتا نہیں اڑاتا ہے۔ اب مطلب کی بات کرو، کیوں آئی ہو یہاں؟ میں صحافی ہوں، آپ سے انٹرویو لینا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ شہر میں سیاستدان مر گئے ہیں جو نادر کا انٹرویو لینے آ گئی ہو؟ چلی جاؤ، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے کوئی پڑھنا یا دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں کوئی لڑکی یا عورت نظر نہیں آ رہی؟ کیا ابھی تک شادی نہیں کی یا بیوی میں کے گئی ہوئی ہے؟ ارے میڈم کیا بات کرتی ہیں؟ اسلم جو کچن میں شاید چائے بنانے کے لیے گیا تھا، بھاپ اڑاتی چائے کے 3 گرما گرم کپ ٹرے میں سجائے نمودار ہوا۔ بھائی ایک دم سنگل ہے، مگر لڑکی کی تلاش میں زور و شور سے کر رہا ہوں۔ جس دن بھائی کے جیسے الٹے دماغ کی لڑکی مل گئی نا، اس دن اس آنگن میں شہنائی بجے گی۔ ابھی فی الحال آپ میرے ہاتھ کی کڑوی کسیلی چائے پیجیے، مزے کی چائے آپ کو بارات کے بعد پلاؤں گا۔ اسلم بہت زبان چل رہی ہے تیری، نادر نے اسے ڈانٹا۔ کیا رے بھائی، بس تھوڑا مذاق کر رہا تھا، غصہ نہیں کرنا، پہلے ہی میرا دایاں جبڑا دکھ رہا ہے۔ کیا کھایا تھا؟ اسلم کی بات پر ماروی نے پوچھا۔ کیا کھاؤں گا، بھائی کا مکہ کھایا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ تو ماروی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابھی وہ بیٹھے یوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ اسلم کے موبائل کی رنگ بجنی شروع ہو گئی۔ اسلم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو نادر سے بولا، بھائی وہ کتا اپنی موت کا ہار گلے میں پہن کر مرنے پھر سے چلا آیا ہے۔ کون ہو سکتا ہے بھائی؟ وہی ٹپوری چھوٹا پنڈت، اپنے ایریے میں دوبارہ سے دھندا چلا رہا ہے اور لوگوں کو پرچیاں دینی شروع کر دی ہیں۔
छोटे पंडित का नाम सुनकर मालवी के कान भी खड़े हो गए। अच्छा तो जा छोकरों से उसकी मालूमात ले आ, फिर देखते हैं कैसे उसका पत्ता साफ करना है। और हाँ मैडम को भी लेते जा। नहीं मैं चली जाती हूँ, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है। मगर हाँ याद रखना इंटरव्यू मेरा अभी रह गया है, फिर आऊंगी, भूलना नहीं। और असलम से पहले ही मालवी उठकर चली गई। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। लड़का पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो, जॉब भी करता हो तो लड़की वाले रिश्ते के लिए फौरन हाँ बोल देते हैं। अगर यही सब कुछ लड़की में हो तो लड़के को क्या करना चाहिए? फौरन हाँ कर देनी चाहिए। नादिर ने लापरवाही से बोला। तो भाई हाँ बोल दो ना, लड़की खुद चल कर आई है और आगे का रास्ता भी खुद बनाकर गई है। मुझे बस यही भाभी चाहिए, बड़ी अच्छी सी जमेगी उसके साथ अपनी। ये भी आपकी तरह ऊपर से सिटकी है, वरना कौन चलकर खुद गुंडों के पास आता है। अबे जाता है या काम तमाम करूं तेरा? नादिर गुस्से से बोला तो असलम भागकर बाहर निकल गया। साईं छोरियां तो उनको मत कहो, सावन की बिजलियां हैं, कड़क कड़क कर चमकती हैं। ये बात तो साफ हो गई कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, डब्बा उल्टा करना पड़ेगा। कादिर वो हाजरा की छोरी है, उसके साए तले दूसरी छोरियां भी नहीं मानेंगी। एक एक को उठा उठा कर हवेली ले आओ, और उस छोरी को तो इस हवेली की रानी बनाऊंगा, शादी करूंगा दूसरी उससे। साईं वो इस काबिल कहाँ साईं बच्चल, और कहाँ वो आपके जूते की खाक के बराबर। हवेली में रख लो बांदी बनाकर। नहीं कादिर, साईं बच्चल को कादिर का मशवरा पसंद ना आया। वो छोरी शहजादी है, बस गलत जगह पर पैदा हो गई है। उसने अपना रंगो रूप बदला हुआ है। बस कल से शुरू होने वाला मेला जैसे खत्म होगा तू मेरा पैगाम लेकर सस्सी के घर जाएगा। गुलाम रसूल और हाजरा कभी भी इनकार नहीं करेंगे, उनकी तो किस्मत ही बदल जाएगी।